الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں توپ ڈالو پھر محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں و عزیز دوستوں رمضان مبارک کے آنے سے 2 ماہ قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا انتظار فرمایا کرتے تھے اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مسلمان قوم کو بھی چاہیے کہ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان المبارک کی آمد کا انتظار بھی فرمائے اور رمضان تک پہنچنے کے لیے دعائیں بھی فرمائے اللہ جل جلالہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے رمضان المبارک کی صورت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس امت کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مساعدت سے یہ نعمت عظمیٰ ہمیں نصیب ہوئی ہے اور اس میں ہم سب کی بخشش کا اعلان ہے نظریہ ہے ذکر ہے حکم ہے کہ اپنی بخشش چاہتے ہو اس مہینے میں آ جاؤ اتنا مبارک مہینہ ہے رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں خلاق عالم سحری کے وقت ہر سحری کے وقت آسمان دنیا پہ جلوہ فروز ہوتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ اور اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر له حل من مستغفر ہے کوئی ایسا بادشاہ جو اپنی رعایا کو حکومت کی حکومت کے ساتھ ٹکر لینے والے کو قانون کی غداری کرنے والے کو کوئی بادشاہ ایسے معاف کر دے شہنشاہ مطلق ہے گناہوں کو بھی ہمارے گناہوں کو بھی دیکھ رہا ہے ہماری غلطیوں کو بھی دیکھ رہا ہے ہماری ٹھوکروں کو بھی دیکھ رہا ہے ہماری گمراہیوں کو بھی دیکھ رہا ہے ہماری بے اعتدال زندگی کو بھی دیکھ رہا ہے اس کے باوجود کہتا ہے حل من مستغفر ہے کوئی تم میں سے کوئی بخشش چاہنے والا معافی چاہنے والا حل من مستغفر حل من تائب حل من سائر
ہے تم میں سے کوئی ایسا کہ جو سوال کرنے والا ہو، توبہ کرنے والا ہو، گناہوں کی معافی مانگنے والا ہو؟ اور کائنات والو، تم آ جاؤ، اپنا حلیہ بناؤ، سواری بن کے آ جاؤ، محتاج بن کے آ جاؤ۔ میں رب آسمان دنیا پہ آیا خود ہوں، میں خود تم روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے آیا ہوں۔ آ جاؤ، تم روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے آیا۔ ایسا کوئی مہربان ہوگا؟ حل میں مستقبل رب کائنات نے مجھے اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ کتنی بڑی نعمت ہے رمضان مبارک کا مہینہ۔ رمضان مبارک کا مہینہ نعمت، قرآن پاک کی تلاوت نعمت، نماز تراویح نعمت، سحری کا وقت نعمت، افطاری کا وقت نعمت۔ اللہ نے اس مہینے کے پہلے حشرے کو جو رحمت کہا تو نعمت، دوسرے حشرے کو مغفرت کہا تو نعمت، اور تیسرے حشرے کو جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنایا تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی؟ میں نے قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک یہ 3 آیات آتی ہیں۔ رب کائنات نے ان 3 آیات میں روزے کے 3 مقاصد بیان فرمائے۔ فرمائے لعلکم تتقون، ایک مقصد یہ ہے، لعلکم تشکرون ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ دوسرا مقصد لعلہم یرشدون۔ تیسرا مقصد، پہلا مقصد کیا ہے؟ اے ایمان والوں، روزے تم پر فرض ہیں، اور یہ تمہارے ساتھ ہی نرالا معاملہ نہیں، انوکھا معاملہ نہیں، تم سے پہلی قوموں پر بھی تھے، پہلے انسانوں پر، پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، روزے رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی دار بن جاؤ۔ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ پرہیزگاری اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کسی بڑی شخصیت اور بڑے عنوان کا نام تقوی نہیں ہے۔ بڑے نمود و نمائش کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی نام ہے خوف خدا کا۔ بولیے کس کا نام ہے؟ اللہ کے ڈر کا، اللہ کا خوف۔ یہ نہیں ہے نا تو بھلے بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، بڑی تسبیح کیوں نہ ہو، بڑی داڑھی کیوں نہ ہو، بڑا جبہ کیوں نہ ہو، بڑا خطرے کی بات ہے، بڑے خطرے کی بات ہے۔ خوف خدا نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو خوف خدا عطا فرمائے کہ ہم رات کے اندھیروں میں بھی اس کا خوف رکھیں، دن کے سویروں میں بھی اس کا خوف رکھتے ہوئے وقت گزاریں اور زندگی گزاریں۔ جس مقام پہ اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو حکم دے دیا کہ یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، اور جہاں سے منع کیا ہے اس سے رکنا ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حق تعالی نے فرمایا نماز قائم کرو، تو قائم کرنی ہے نا۔ حکم خداوندی کو ماننے کا نام تقویٰ ہے۔ نماز قائم کرو تو کرو، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ آج تو حالات ایسے بن چکے ہیں، ہمارے نوجوان دکانوں پہ بیٹھ کے گپے لگا رہے ہوں گے، نماز تراویح مسجد میں ہو رہی ہے، اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے، ہر مسجد میں قرآن تراویح میں پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اور جس محلے میں بھی ہے اتنی بے حسی ہو چکی ہے کہ ہمارے نوجوان اپنی گپوں میں اور
خوش گپیوں میں، خوش فہمیوں میں اپنی دکانوں کو سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی احساس نہیں، جیسے اللہ کی ذات کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کہتے ہیں آؤ میرے گھر کی طرف آؤ، میری رحمت کی طرف آؤ، میری فلاح کی طرف آؤ، میں نے کامیابی رکھی ہوئی ہے اپنے نام میں، اپنے کام میں، اپنی ذات میں، اپنی بات میں۔ تم ڈھونڈتے ہو کامیابی دکان میں، کاروبار میں، تجارت میں، جب تک میں تمہیں کامیاب نہ کر کے دکھاؤں تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم کامیابیوں کی نقشوں میں بھی میری اگر مخالفت حکم عبودی کرو گے تو کامیابیوں کے نقشوں میں بھی تمہیں میں برباد کر دوں گا، اور اگر میری مان کے چلو گے تو ناکامیوں کے نقشوں میں بھی میں رب تمہیں کامیاب کر کے دکھا دوں گا۔ اس مہربان داتا کے ساتھ اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ تقویٰ یہ ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، تو جو رکھتا ہے وہ متقی ہے، وہ تقوی پہ عمل کرتا ہے، اس کے اندر تقوی کی صفت ہے۔ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرو، حق تعالیٰ کا حکم ہے۔ مال تجارت پر، نقدی پر، سونے پر، چاندی پر اور زمین سے نکلنے والی ہر چیز پر عشر ادا کرو، حق تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو، میں تمہیں بڑھا کے دوں گا۔ تم بظاہر سمجھتے ہو 2.5 روپے 100 میں سے نکل کے کم ہو گئے، تمہارے ہاں کم ہوئے ہیں، اگر تم نے اخلاص نیت کے ساتھ میرے حکم کو پورا کیا ہے، اولئک هم المضعفون، اس زکوٰۃ دی ہوئی کو میں بڑھا چڑھا کر تمہارے دامن میں ڈال دوں گا، برکات ملے گی، مال محفوظ ہوگا۔ عشر ادا کرو، اللہ کا فیصلہ ہے۔ زمین والو، مال مویشی والو، مال مویشی کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اس میں سے نکالو جو تعداد اگر آپ کو مل چکی ہے، تمہاری ملکیت میں مال آ چکا ہے، مویشی آ چکے ہیں، جانور آ چکے ہیں، یہ سارے بولو کیا ہے؟ اللہ کے کیا ہے حکم، اللہ کے بولو کیا ہے؟ اللہ کا۔ اب اس حکم کو پورا کرتا ہے کوئی خوف خدا رکھ کر کے تو وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، اللہ نے اس کو تقویٰ کی صفت دے دی ہے۔ اور ان کاموں میں اگر وہ ڈنڈی مارتا ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرو نہیں کرتا، اولاد کے حق حقوق ادا کرو نہیں ادا کرتا، بیوی کے حقوق ادا کرو نہیں ادا کرتا، اساتذہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، اولاد میں سے کسی کو کچھ دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا، بچیوں کو محروم کر دیتا ہے وراثت سے۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح میں نے بچوں کے لیے حصہ مقرر کیا ہے ایسے ہی بچیوں کے لیے بھی حصہ بولو کیا کیا ہے؟ مقرر کیا ہے۔ تو وہ شخص متقی ہے جو ان آیات پر اللہ کے ان احکامات میں عمل کرتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ لعلکم تتقون، ایک مقصد بیان کیا تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو رب کا وعدہ کیا ہے کہ جو متقی ہوگا، جنت میں نے سجائی ہے، بنائی ہے، تیار کی ہے متقین کے لیے۔ متقین کے لیے تیار کی ہے جنت جو بنائی ہے۔ آخری انجام وہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف، تقویٰ اختیار کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کے حکم مانو، اس کی بات مانو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑتے ہوئے جاؤ اس کی بات کی طرف، اس کے کام کی طرف۔ تو ٹھکانہ کیا ملے گا؟ منزل کیا ملے گی؟ اللہ جنت عطا فرمائیں گے، اور جنت میں جا کر کے سب سے بڑی نعمت مجھے اور آپ کو جو اللہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، اس کلمے کی نسبت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما، مسلمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ اور جنت کی تمام نعمتوں میں سے رب محمد کی قسم سب سے بڑی نعمت کا اس جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کا دیدار ہو جائے، قیامت کے دن جنت میں اللہ اپنا آپ دکھا دے،
اللہ کے احکامات کیوں پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ آج بن دیکھے سجدہ کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی، بن دیکھے. کسی نے دیکھا ہے اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہے؟ بن دیکھے سجدے کرتے ہیں، بن دیکھے اللہ اکبر کہتے ہیں، بن دیکھے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، بن دیکھے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. کیوں؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، قیامت کے دن ہم کہیں گے، درخواست کریں گے باری تعالی دنیا میں بن دیکھے تجھے سجدے کرتے رہے، بن دیکھے تیری حقانیت کو مانا، بن دیکھے تیری توحید کا اقرار کیا، بن دیکھے تیری عظمت پر ایمان لائے تھے. آج ہم سب یہ درخواست کرتے ہیں، آج تم اپنا آپ ہم سب کو دکھا دے. حق تعالیٰ دکھائیں گے اپنا لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ روزہ رکھ کے کیا بن جاؤ؟ جن کاموں کو، جن باتوں کو رب کائنات نے حرام کیا ہے، حلال چیزوں کو ان کے قریب نہ جاؤ. رمضان میں جن کے روزے میں اکل، شرب، جمع، ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روکو. یاد رکھو روزے کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسم کے افراد ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. روزہ رکھنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے روزہ دار کہ جو صرف صبح سحری کرتا ہے، افطاری کرتا ہے، جماعت سے بچتا ہے، بس اس حد تک. باقی خرافات بھی ہوتی ہیں، غیبت بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. اور اس سے پوچھو تو وہ کہے گا میں روزے سے ہوں. غیر شرعی باتیں بھی ہو رہی ہیں، ہے روزہ. پوچھو اس سے تو کہتا ہے میرا روزہ ہے، میں روزے دار ہوں، انی صائم. دوسرا وہ ہوتا ہے، دوسرا طبقہ روزے داروں کا جو سحری بھی کرتا ہے، پھر رات کو شام کو افطاری بھی کرتا ہے، جماع سے بھی بچتا ہے، اور جتنی بھی خرافات ہیں سارے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، شام تک بچا رہتا ہے. 2 قسمیں ہوگی. اور تیسرا وہ مومن، وہ ایمان والا طبقہ کہ جب رمضان آتا ہے تو وہ ساری کائنات سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہے، بس ایک رب کے ساتھ تعلق جوڑ دیتا، سب سے کٹ جاتا، چھوڑ دیتا ہے سب. کس کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ. سارے کام ختم، رمضان آ گیا ہے، کس سے جوڑنا ہے؟ کس سے تعلق جوڑنا ہے؟ اللہ سے. یہ تو اونچے درجے کے لوگوں کا کام ہے، یہ تو اونچے درجے والے ہیں. دعا یہ کرو رب کائنات ہمیں دوسرے طبقے میں رکھ لے، دوسرے طبقے میں، کہ ہم باقی خرافات سے بچ جائیں، کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا لیں، جماع سے بچا لیں، غلطیوں سے، ٹھوکروں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور کوشش کریں ذکر و اذکار میں ہمارا وقت گزرے، اپنی ہماری دنیا کا کام بھی چلتا رہے، دین کا کام بھی چلتا رہے، اور شام کو ہم افطاری پہ بیٹھ جائیں اور اللہ کے حضور ہم دعائیں کریں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. سب کی نیت یہ ہے نا، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، گالی گلوچ روزے میں نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. کوئی کرتا ہے حدیث میں آتا ہے اس کو کہہ دو انی صائم، اور اللہ کے بندے میں روزے دار ہوں. میں کیا ہوں؟ روزے دار ہوں. یاد رکھو جھگڑنے سے بھی، غصہ کرنے سے بھی روزہ متاثر ہوتا ہے. ایک دوسرے آدمی کو غصہ کرتا ہے، آدمی بچوں کو غصہ کرتا ہے نا. بڑا پیارا مہینہ ہے، بڑی محبت بانٹنے کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، محبت اور پیار کا مہینہ ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ. ایک مقصد تو یہ ہے. اور جب پرہیزگار بنو گے تو کیا ملے گا؟ رب کائنات کا قرب ملے گا، تعلق ملے گا. اور ان الجنت للمتقین، جنت کس کے لیے ہے؟ بولو، بولتے نہیں آپ، سمجھ نہیں رہے آپ. اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار.
ان للمتقین مفازا وحدائق عنابا ان للمتقین مفازا. بڑی کامیابیاں ہیں متقین کے لیے کہ رب کائنات کے نورانی فرشتے بھی ایسے متقی روزے دار کے لیے سحری کے وقت بھی دعا کرتے ہیں، افطاری کے وقت بھی دعا کرتے ہیں، مغفرتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. کامیابی ہے تقوی میں. اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے. دوسرے کی چیز سے بچنے والے ہو، حرام سے بچنے والے ہو، حلال اختیار کرنے والے ہو. یہ تقوی ہے نا کہ کسی نوجوان کو کہتا ہے میں روزے سے ہوں، روزے دار ہوں، روزہ رکھا ہوا ہے، بند کمرے میں چھوڑ دو، سارے کھانے کی چیزیں بھی وہاں چھوڑ دو، اور اسے پتہ نہ ہو، کمرے میں چلا جائے، بند کمرے میں پہنچ جائے، دیکھنے والا بھائی نہیں، دیکھنے والا باپ نہیں، دیکھنے والی بہن نہیں، دیکھنے والی ماں نہیں، اور دنیا والوں میں سے دیکھنے والا کوئی نہیں. کھا تو سکتا تھا، کیا خیال ہے؟ کھا سکتا تھا نا، کھا سکتا تھا لیکن نہیں کھایا. باہر نکلا، کسی نے پوچھا اللہ کے بندے تیرا روزہ ہے؟ کہتے ہیں روزہ ہے. اور تیرے پاس کمرے میں فلاں چیز، کوئی دیکھنے والا تو نہیں تھا، کیوں نہیں کھایا؟ وہ کہتا ہے اس کو کہتے ہیں التقویٰ ہا ہونا. دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے. جب دل کے اندر خوف خدا ہوا تو اس نے کچھ نہ کھایا. اس نے جواباً کہا مجھے تو کوئی دنیا والا نہیں دیکھ رہا تھا، کائنات کو بنانے والا رب مجھے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے نہیں کھایا. یہ متقی ہے. لعلکم تتقون. اور دوسرا مقصد لعلکم تشکرون، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا. یہ نعمت ہے، ہم شکر ادا کریں. اللہ تو نے ہمیں روزے کی نعمت عطا فرمائی، رمضان کی نعمت عطا فرمائی، تراویح کی نعمت عطا فرمائی، قرآن پاک کی نعمت عطا فرمائی، بخشش کا سما بنا دیا. لعلکم تشکرون، شکر گزار بندہ. اور یاد رکھو یہ شکر کرنا ہماری شریعت کہتی ہے دکھ اور مصیبت آئے تو صبر کرو، خوشیاں ملے تو شکر ادا کرو. کیا خیال ہے؟ رمضان کا مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے یا نہیں ہے؟ ایمان سے کہو، ہاتھ بلند کر کے کہو، خوشیوں کا مہینہ ہے یا نہیں ہے؟ دو خوشیاں رب کائنات، دو خوشیاں عطا فرمائیں گے. للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں. ایک عند فطر، ایک خوشی جب افطار کرتا ہے، افطار کے وقت رب کائنات اس کو خوشی عطا فرماتی ہے. سارا دن منہ باندھ کے رکھا ہے، نعمتوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے، دسترخوان کے قریب بیٹھا ہوا ہے، دسترخوان کے اوپر ہر نعمت رکھی ہوئی ہے، لیکن ابھی اذان نہیں ہوئی، آواز نہیں آئی، ابھی ٹائم وقت پورا نہیں ہوا، غروب نہیں ہوا، ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا، بار بار گھڑی کو دیکھتا ہے کہیں 1 منٹ اوپر نہ ہو جائے، نیچے نہ ہو جائے. کس کا فیصلہ ہے؟ کس کا حکم ہے؟ کہیں میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، پہلے نہ افطار کر بیٹھوں. اور جب وہ کھانے پہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کا نام لے کر خوشی خوشی اس کا افطار کرتا ہے. اور اس افطار کے بعد دوسری خوشی، ایک خوشی رب کائنات افطار کے وقت روزے دار کو عطا فرماتے ہیں. رحمت عالم، جانے دو عالم، شان دو عالم امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری روزے دار کو جو خوشی رب تعالیٰ عطا فرمائیں گے، لقاء رب، قیامت کا دن ہوگا، اپنے مہربان رب سے ملاقات کے وقت خوشی عطا ہوگی. روزے کی خوشی کو اللہ کے نبی نے اللہ کی ملاقات کے ساتھ جوڑ دیا. دو خوشیاں،
خوشی کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے، خوشی کے ساتھ، بڑے مسرور ہو کر، خوش ہو کر، دل کے چین کے ساتھ، اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے۔ یہ مہمان ہے، مہمان، اور مہمان تھوڑے سے وقت کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ کیا نہ معلوم آئندہ سال مجھے اور آپ کو یہ مہمان پھر ہمارا آمنا سامنے اس کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کئی جسموں کو دیکھا، ان کو رمضان سے پہلے ہی ہم دفن کر چکے، جنازے پڑھ چکے۔ ہمارا بھی ایک وقت طے ہے، اس وقت طے شدہ وقت میں ہم نے بھی اپنی قبر تک پہنچنا ہے، اور ہر آنے والا دن، جانے والا دن، ہر آنے والی رات، جانے والی رات ہمیں قریب سے قریب تر کرتی جا رہی ہے قبر کی۔ حق تعالی ہم سب کو قبر کی، حشر کی، سوال جواب کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ لعلکم تشکرون، یہ نعمتیں ہی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور بعض اوقات آدمی نعمت مل جائے تو شکر ادا نہیں کرتا، نعمت سامنے ہو نا، شکر نہیں ادا کرتا۔ نوجوانوں، والدین زندہ ہوتے ہیں، جن کے ہیں اللہ سلامت رکھے، کہو آمین، پھر کہو آمین۔ زندہ ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر نوجوان اولاد نہیں عطا کرتی، شکر ادا نہیں کرتی، نعمت سامنے موجود ہوتی ہے۔ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو پھر بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، پھر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پھر تو شکر ادا کرنے کا موقع نہیں ہوتا۔ شکر زندگی میں ادا کرو، اولاد ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، رمضان مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے اللہ، تو نے ہمیں رمضان مبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، تیرا شکر ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اور اللہ اپنے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جب وہ اس کی تعریف بھی کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ عام انسان کسی کے ساتھ اچھائی کرے، نیکی کرے، اور جس کے ساتھ اچھائی اور نیکی ہوئی ہے وہ اس کا شکریہ جب ادا کرتا ہے تو جو نیکی کرنے والا ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے نعمتوں کے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، برسات ہے، نعمتوں کی برسات ہے۔ اس کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد جب ہم اس کا شکر ادا کریں گے، وہ مہربان داتا مجھ سے اور آپ سے کتنا خوش ہوگا۔ لعلکم تشکرون، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نعمت سے فرماتے ہیں، میرے پاس، میں راستے میں چل رہا تھا اور میرے پاؤں میں چپل نہیں تھے، تو دل ہی دل میں کہنے لگا، باری تعالیٰ دیکھ، میں تیرا اللہ، اے اللہ میں تیرا ولی ہوں، تیرا دوست ہوں، تیرے اوپر ایمان لایا، تیرے اعمال کو پورا کرتا ہوں، میں اچھی باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہوں، تیری دعوت کا کام کرتا ہوں، تیرے دین کا کام کرتا ہوں، مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں، تو مجھے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہے۔ دل میں یہ بات آ رہی ہے، چلتے چلتے آگے مسجد دیکھا، مسجد کی سیڑھیوں پر ایک شخص کے اوپر نگاہ پڑی، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں، اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور رو رو کے اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے پاس چپل اگر نہیں پہننے کے لیے تو پاؤں تو ہیں، وہ دیکھو اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ نعمت کے مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور جتنا ہم لئن شکرتم لأزیدنکم، جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنا ہی رب کائنات کا فیصلہ ہے، میں تمہیں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کفران نعمت کرو گے تو سلب کر دوں گا، چھین دوں گا۔ تو اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں، ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں، زور سے لینے والا بھی کوئی نہیں۔ لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ جو ساعتیں مجھے اور آپ کو مل چکی ہیں، بڑی قیمتی ساعتیں ہیں۔ رب کائنات خود فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محبوب خدا فرماتے ہیں، رب کائنات نے فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، حدیث قدسی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ میرا رب فرماتا ہے، قرآن پاک میں نہیں ہوتی وہ بات، القاء ہوتی ہے پیغمبر کے اوپر،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا رب فرماتا ہے یہ نعمت روزے کی اتنی عظیم نعمت میں نے عطا کر رکھی ہے، جب میرا بندہ میرے حکم کو پورا کرتے ہوئے دن گزارتا ہے، راتوں کو تراویح میں نماز پڑھتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میرے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، روتا ہے اور مجھ سے معافیاں مانگتا ہے، اور اس کا تعلق روزے کی وجہ سے براہ راست مجھ رب سے ہوتا ہے۔ یہ دن کو عوام سے، انسانیت سے، مخلوقات سے چھپ کے کھا بھی سکتا تھا، لیکن میرا خوف، میری محبت اس کے دل میں تھی۔ تو یہ روزہ بڑی ناز و نخرے والی عبادت ہے۔ ہر عبادت کا اثر رب کائنات آخرت میں عطا فرمائیں گے، ہر عبادت پر ثواب رب تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ نماز پڑھتے ہی تو ثواب آخرت میں ملے گا، زکوٰۃ ادا کرتے ہی تو ثواب آخرت میں ملے گا، حج کرتے ہی تو ثواب آخرت میں ملے گا، عمرہ کرتے ہی تو ثواب آخرت میں ملے گا، غرباء پہ مال تقسیم کرتے ہی تو ثواب آخرت میں ملے گا۔ لیکن روزہ رحمت عالم، جان دو عالم، شان دو عالم، امام کائنات فرماتے ہیں، محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ اور اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب کائنات فرماتے ہیں الصوم لی الصوم لی انا اجزی، الصوم لی انا اجزی۔ او کائنات والوں، کیسا بادشاہ ہے، کیسا بادشاہ ہے، سب نے روزے رکھے ہیں۔ رب کہتا ہے او میرے فرشتوں، ساری باتوں کی ثواب کو تم رجسٹروں میں لکھ لو، ساری عبادات کے ثواب کو، درجات کو لکھ لو، لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، دوسری روایت میں انا اجزا بہ، ایک معلوم اور دوسری مجہول، انا اجزی بہ انا اجزا بہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں میرے محبوب، ساری کائنات کی اپنی امتیوں کو یہ بشارت سنا دو، روزہ میرے لیے رکھا ہے میرے بندے نے، مومن بندے نے، اس کی جزا میں خود رب عطا کروں گا۔ اور انا اجزا بہ، یہ جملہ بڑا پیارا ہے، یہ اس سے بھی قیمتی ہے۔ انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اس روزے کا بدل میں خود خدا ہوں، اس کا بدلہ میں خود خدا ہوں۔ اللہ اللہ، من فطر فیہ صائما، جس نے کسی روزے دار کو، سنو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو حلال مال سے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دیا تو رب کائنات اس کو دو پروانے عطا فرمائیں گے، دو پروانے عطا فرمائیں گے۔ حلال مال سے کسی روزے دار کو افطار کرا دے، کان لہو مغفرۃ، رب کائنات کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، رب کہتا ہے ایک پروانہ تو یہ ہے کہ میں اس کی بخشش فرما دوں گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور دوسرا پروانہ یہ ہے کہ عتق من النار، عتق من النار، رقبتہ، اس کی گردن کو جہنم سے خلاص کر دوں گا۔ یہ ساری نعمتیں اس مسلمان کے لیے اسی مہینے میں ہیں۔ رمضان کو بھیجا رب کائنات نے نعمت کے طور پر، اسی مہینے میں رب کائنات جنت کو سجاتے ہیں، اسی مہینے میں رب کائنات جنت کی حوریں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں روزے دار کے لیے، اسی مہینے میں رب کائنات نے مغفرت رکھ دی ہے، اسی مہینے میں روزے دار کے لیے بخشش رکھ دی ہے، اسی مہینے میں رب کائنات نے روزے دار کے لیے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور رب تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے، جب صحیح روزے دار میرے سامنے آئے گا، عرش کے سائے میں سے، عرش کے سایہ کسی کو نہیں ملے گا، اس وقت 7 افراد ایسے ہوں گے جن کو عرش کا سایہ ملے گا، اور ان 7 میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو جوانی میں روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہوگا۔
حق تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی جو باقی ساعتیں ہیں، مبارک ساعتیں، بڑی احتیاط کے ساتھ گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رحمت برستی ہے، رحمت نہیں دیکھتے ہو، نہیں دیکھتے ہو، مہینہ جب آتا ہے وہ شخص بھی سر پہ ٹوپی رکھ لیتا ہے جس نے پورا سال کبھی ٹوپی سر پہ نہیں رکھی، یہ رحمت ہے نا۔ جس نے پورا سال ہاتھ میں تسبیح نہیں لی، یہ رحمت ہے نا، اس کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہوتی ہے۔ اور خدا کے لیے نماز کو بنا کے پڑھو احتیاط کے ساتھ، سنت کے مطابق۔ اکثر ساتھی میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، جمعے والے دن میں دیکھتا ہوں کئی ساتھیوں کے سروں پر ٹوپی نہیں ہے، پگڑی نہیں ہے، بڑا احساس ہوتا ہے کس کے دربار میں ہم آئے ہیں؟ بولو کس کے دربار میں آئے ہیں؟ یہ ٹوپی کسی دنیا کے افسر نے نہیں دی، یہ کسی ڈی سی نے، صدر نے، وزیر نے نہیں دی، یہ ٹوپی مجھے اور آپ کو یہ دی ہے ساری کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ، اللہ کے بعد جس کی شان ہے، جس کا مقام ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ٹوپی عطا کی ہے۔ سنت ٹوپی پہن کے نماز پڑھا کرو، انشاءاللہ یہ ارادہ ہے نا۔ حالات ایسے بن چکے ہیں، مغربی طاقتیں مسلمان کے ساتھ لڑا رہی ہیں۔ اللہ سے دعائیں کرو، اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ آج رات جو ہوا، افغانستان بھی مسلمان اور پاکستان بھی مسلمان کو مار رہا ہے، یہ کتنے خوف کی بات ہے۔ ایک مسلمان، بحر الرائق فتاوی جات کی سب سے بڑی کتاب ہے، کنز الدقائق کی شرح ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک عورت مسلمانوں کی کافروں کے حلقے میں گرفتار ہو کر چلی جائے تو پھر تمام مسلمان جو اس وقت ان کے قریب ہیں اور قریب ہیں، پھر اور قریب ہیں، پھر اور علاقے والے قریب ہیں، دل منا جائیں اور اس عورت کو اپنی اس بہن کو، مسلمان بہن کو اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک وہ کافروں کے نرغے سے واپس نہ لے لے، اس کو آزادی نہ دلا دے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم مسلمان بن کر مسلمانوں کے دست و بازو بنے، ساری انسانیت کے سامنے جتنا بھی عالمی کفر ہے وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ پیدا کر رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق پیدا کر رہا ہے، وہ ایک ہو رہی۔ مودی یہاں سے اٹھتا ہے، نیتن یاہو کے ساتھ گلے ملتا ہے اور وہ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں اور اس کا استقبال کیا جاتا ہے، وہ ایک ہے۔ الکفر ملت واحدہ، تو مسلمان کیوں ایک ملت کیوں نہیں بنتا؟ دعا کرو اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ہم مغربی طاقتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، جس طرح وہ دستخط کراتے ہیں کر جاتے ہیں، جس طرح وہ معاہدہ کراتے ہیں کر جاتے ہیں، کوئی خوف خدا ہمارے حکمرانوں کو نہیں ہے۔ مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمان کی پٹائی کر رہا ہے، اپنے ہی ہاتھوں کو، اپنی پاؤں کو کے اوپر کلاڑی مار رہا ہے۔ ایک قوت بننے کی کوشش کی جائے، ایک قوت بننے کی کوشش کی جائے۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے وہاں جو مسلمان کلمہ گو ہیں، انکار کرنے والے تو نہیں ہیں، وہ ان کو مارتے ہیں، یہ ان کو مارتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، وہ ان کو مارتے ہیں۔ یہاں بھی کلمہ گو مارا جا رہا ہے، وہاں بھی کلمہ گو مارا جا رہا ہے۔ اور مغربی طاقتوں کا وہ سب سے بڑا بندر، وہ خنزیر، وہ جو ٹرمپ ہے، وہ سب کو ایسے کھلواڑ بنایا ہوا ہے، سارے مسلمانوں کو وہ تماشا کر رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، لطف اندوز ہو رہا ہے، دیکھو مسلمان کو مار۔ یا اللہ تو ہم سب کو اتفاق و اتحاد کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں، مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمان حکمرانوں کو اللہ سمجھ عطا فرما، یا دین کا درد، دین والوں کا درد نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔